واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے اس مدرسہ احسن القرآن حیدریہ جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ میں خوش نصیب طلباء جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کیا، اور ان میں سے بعض ہمارے عزیز جو مکمل حافظ ہوئے، بعض جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، ان کے اعزاز اور ان کی عزت اور تکریم کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں اور اس ادارے کے روح رواں میرے بھائی حضرت مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل بیان تو مہمانان گرامی کا ہونا ہے، میں تو یہاں پہ پہلے ہی بیان کرتا رہتا ہوں، مقامی آدمی ہوں، چند منٹوں میں دو چار باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور برحق کتاب ہے۔ قرآن پاک کی صفت ہے حق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے حق۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اللہ تمہارا رب ہے اور سچا رب ہے، وہ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی طرح جو آپ قرآن لے کر آئے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ، ہم نے جو آپ کو قرآن دیا یہ قرآن بھی کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ حق ہے۔ لیکن اس قرآن کو جو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کے اولین شاگرد ہیں صحابہ کرام، وہ بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں حق تھا، تو بھی حق تھا، جو تو لے کر آیا وہ بھی حق ہے، اس حق کی تصدیق کرنے والے سارے برحق متقی ہیں میرے دربار میں۔ سبحان اللہ۔ اس سے قبل ہمارے بھائی ذاکر اللہ صاحب آپ کو حمد نعت اور منقبت سنا رہے تھے، میں نے کہا چلو شکر ہے کہ ذاکر ہمارا بھی تیار ہو گیا۔ ہمارے بھائی ذاکر اللہ صاحب، واقعی ایک ذاکر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ جو بات ہوگی یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، اور وہ کہانی کے طور پہ نہیں ہوگی۔ میں دو چار منٹوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن حق ہے، اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ برحق صحابہ کرام کس طرح عزت پا گئے قرآن کو۔
بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپس میں ڈر رہے ہیں، شاید نے کہا کہ مہمان گرامی آ رہے ہیں تو سبحان اللہ بچا لیں بھائی، تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ آپ کو اور توفیق دیں گے. فی الحال آپ کو نہ کریں گے زور سے سبحان اللہ. اس طرح بولنا. ہمارے ساتھی اور کم بولتے ہیں. وہ ایک ذاکر تھا نا، کسی ذاکر سے مجھے یاد آیا، ایک ذاکر تھا، وہ کسی مجلس میں گیا، مجلس پڑھنے کے لیے تو ٹائم سے لیٹ ہو گیا. مثلاً پہنچنا تھا 8 بجے، کافی لیٹ ہوا، 2-2.5 گھنٹے لیٹ ہو گیا. لیکن لوگوں نے انتظار کیا کہ مہمان خصوصی آ رہے ہیں. اب وہ جب گیا نا اسٹیج پہ تو اس نے اپنا قصہ سنایا. اس نے کہا یار میں تو ٹائم سے نکلا تھا گھر سے، راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا. اس میں بڑی تھی کوئی نہیں، ایسی جگہ پہ ہوئی جناب جہاں پہ بندہ کوئی نہیں تھا. پھر میں 2 بندے لے کر چلا گیا، پھر مکینک ڈھونڈا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر گیا. پوری ایک کہانی سنائی. بالآخر مکینک مل گیا اور آیا اور ٹائر کھل گیا. تو اس نے یہ بولتے نا ٹائر کھل گیا. ایک مومن کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاتھ ہوئے ہاتھ، وہاں پہ شروع کر. وہ کہا صبر مومنا صبر صبر صبر. اچھا امامہ پاک کا ذکر نہیں ہوا، اجے ٹائر کی گل ہوئی ہے. اجے کس کی گل ہوئی؟ تے ٹائر دی لوگاں جوش آ جانا. ساڈے کول پورا قرآن سنا دو، لوگ سستی بیٹھا رہے. غور نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بچے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کو معمولی نہ سمجھنا. قرآن لے کر آنے والا نبی اگر اس کو دیکھو تو سارے انبیاء کہتے ہیں تو بدر منیری ہما اخترم، تو سلطان ملکی ہما لشکرند. 1.25 لاکھ نبیوں میں اگر قرآن والا نبی کھڑا ہوا ہو تو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، باقی سارے نبی ستاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں. سارے انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہوں، ان میں قرآن والا نبی کیسا دکھائی دیتا ہے؟ تو سلطان ملکی ہما لشکرند. سارے انبیاء لشکری اور سپاہی نظر آتے ہیں، ان کا سپہ سالار اور کمانڈر قرآن والا نبی محمد مصطفیٰ. یہ تو ہے قرآن والے نبی کی شان. لیکن میں نے بیان کر دی ہے طالب علم کی شان. جس نے قرآن پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے پہلے طالب علم، ان کی شان کے ذرا سننا. اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والوں، اے اسلام آباد کے مسلمانوں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا محبوب حق لے کر آیا ہے، سچ لے کر آیا ہے، کیونکہ میرا کلام لے کر آیا ہے، اس ذات کا کلام لے کر آیا ہے. لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں، وہ کلام لے کر آیا ہے. انہ لتنزیل رب العالمین، جس کلام کو رب العالمین نے نازل کیا ہے، ارے وہ کلام لے کر آیا ہے. لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے باطل اور جھوٹ آ بھی نہیں سکتا. ارے وہ قرآن لے کر آئے میرے محبوب پیغمبر. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ کریم نے لیا ہوا ہے. میرا پاک پیغمبر حق لے کر آیا ہے، سچ لے کر آیا ہے، کیونکہ رب کا کلام لے کر آیا ہے. وصدق بھی، صرف میرے پیغمبر کی بات نہیں، وصدق بھی، جس نے اس قرآن کی تصدیق کی، وہ تصدیق کرنے والا چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، چاہے معاویہ ہو، چاہے حسنین کریمین ہو، چاہے طلحہ و زبیر ہو. اولئک هم المتقون. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی تصدیق کرنے والے وہ میرے نبی کے جو صحابہ کرام تھے، وہ قرآن کے جو پہلے طالب علم تھے، میں اللہ کریم اپنے دربار میں سب کا نام متقی رکھ رہا ہوں. یا اللہ متقی کا معنی پرہیزگار. جو کرنا پیغمبر حق لے کر آیا ہے، سچ لے کر آیا ہے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے
قرآن کے طالب علموں کا نام بھی سچا ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اے میرے پاک پیغمبر یہ جتنے بھی قرآن کے طالب علم تیرے پاس آئے ہیں مجھ سے پوچھے تو یہ سارے کے سارے صدیق ہیں. ان میں بلال بھی صدیق ہے, ان میں معاویہ بھی صدیق ہے, حسن و حسین بھی صدیق ہے, علی کرم اللہ وجہ بھی صدیق ہے, عثمان بھی صدیق ہے, عمر بھی صدیق ہے, اور سارے صدیقوں کا جنرل اور اکبر صدیق ابو بکر صدیق ہے. میری طرف اللہ فرماتے ہیں سارے صدیق ہیں. کیسے صدیق ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سچے تو سارے ہی ہیں لیکن ابو بکر صدیق اکبر ہے. یا اللہ کو کیسے صدیق اکبر ہے؟ توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. ابو بکر قرآن کا طالب علم قرآن پڑھ کے جا رہا ہے. قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے دے, اللہ کے نام پہ صدقہ کرے, اللہ اس کو کئی گنا کر کے بدلہ دے گا. یہ آیت ابو بکر صدیق پڑھ کے جا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے جا رہے ہیں. راستے کے اندر ایک یہودی بےایمان کھڑا ہوا ہے. اسے جب یہ آیت سنی اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہنے لگا یارو دیکھو نعوذ باللہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے, قرضے مانگنا شروع کر دیا ہے, قرضے مانگ رہا ہے. ابو بکر صدیق نے جب رب کی توہین اپنے کانوں کے ساتھ سن لی پر ابو بکر کہاں برداشت کرتا, پکڑ لیا, لگائی اس کو خوب ٹائٹ کر کے, ایسی پھینٹی لگائی وہ تڑپنے لگا لعین. اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر کہا خبردار اگر دوبارہ میرے رب کی توہین کی ابو بکر کبھی برداشت نہیں کرے گا, تیری زبان کو کھینچ لے گا. نبی پاک کا یہ پیارا شاگرد اس بےایمان گستاخ کو مار کے چلا گیا. یہودی اکٹھے ہو گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے جی ابو بکر نے اس کو مارا ہے. ارے کیوں مارا ہے؟ کہا جی ایویں مار دیا ہے, خام خواہ مار دیا ہے. نبی پاک نے کہا بلاؤ ابو بکر کو. ابو بکر حاضر ہوئی ہے. ابو بکر تو نے مارا ہے تھپڑوں کے ساتھ؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے. کیوں مارے ہیں تھپڑ اس کو؟ لو کان سیفا قریبا منی لضربتہ. یا رسول اللہ تھپڑ اس لیے مارے ہیں میرے پاس تلوار نہیں تھی, اللہ کی قسم تلوار ہوتی اس خبیث کا سر قلم کر دیتا. میں ساری باتیں برداشت کر سکتا ہوں, ابو بکر رب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے کہا ابو بکر گواہ پیش کر. یہ تو کہتا ہے میں نے توہین کوئی نہیں کی, تو کہتا ہے اس نے اللہ کی توہین کی ہے. گواہ پیش کر ابو بکر. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے, میں اکیلا بندہ تھا, میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا اس نے اللہ کی توہین کی ہے, باقی گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. اگر جھوٹا گواہ پیش کروں پھر صدیق نہیں رہتا, سچا گواہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اگر میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے فیصلہ یہودی کے حق میں جائے گا اور میں کہوں گا فیصلہ میں کہ وہ تھپڑ مارے گا تجھے. کہا یا رسول اللہ جو فیصلہ آپ کریں مجھے قبول ہے. توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو, ابھی اللہ کے نبی نے ابو بکر کے خلاف فیصلہ کیا نہیں تھا کہ جبرائیل اللہ کا قرآن لے کر آ گئے اور کیا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے میرے محبوب پیغمبر اگر تیرے یار ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ کریم عرش برین پہ گواہ موجود ہوں. صدیق تو سارے صحابہ کرام تھے
ابو بکر بن گیا صدیق اکبر بن گیا. سچ قرآن اللہ کریم لے کر آئے. قرآن کے طالب علموں کی شان دیکھو جن کی گواہیاں اللہ کریم عرش بری سے نازل کر رہے ہیں. آپ نے قرآن کے ایک اور طالب علم کا قصہ سناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اتنے میں آ جاتا ہے ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا عبداللہ بن ابی. حضرت عبداللہ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آئیے ذرا آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. نبی پاک نے کہا تیاری کرو میں آتا ہوں. تھا تو بڑا منافق منافقوں کا سردار تھا. ایک ایک زخم مجھے لگایا ہے مجھے بھولتا تو نہیں ہے لیکن میں رحمت والا نبی میں جنازے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فیصلہ کر لیا. قرآن کا طالب علم غیور طالب علم عمر بن خطاب آگے ہو جاتا ہے اور آگے کہنے لگا بما تصلی علی ھذا المنافق یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی اس منافق کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے قیامت تک کے منافقوں کو دلیری مل جائے گی. نبی پاک نے فرمایا عمر چپ کر جا ذرا حوصلہ کر جا اللہ رسلک ذرا ٹھہر جا تو چپ تو کرنا عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر تو چپ کر عمر یار تو زمین پہ بولتا ہے تیری تائید میں اللہ بول پڑتا ہے. چپ کر جا. عمر تو چپ کر کے نبی پاک کے حکم کی وجہ سے لیکن عمر کی تائید میں اللہ بول پڑے. اور قرآن کے 10ویں پارے کے اندر آیت آج بھی موجود ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. میرے پاک پیغمبر یہ جو قرآن پڑھنے والے تیرے شاگرد ہیں اتنے مجھے پیارے لگتے ہیں جو رائے عمر نے دی میں اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہوں. قرآن کا ایک اور طالب علم حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے نبی نے قاصد بنا کر کے بھیجا جاؤ عثمان مکے کے اندر جا کے مکے والوں کو بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. عثمان چلے جاتے ہیں اپنے چچا زاد بھائی سے ملتے ہیں میں جا آیا ہوں نبی پاک کا قاصد بن کے آیا ہوں بتاؤ کون کون سردار ہیں کس سے بات کرنی ہے. چچا زاد بھائی کہنے لگا عثمان تو نے تو اپنی قوم کو رسوا کر دیا ہے وہ کیا ہو گیا کہ تیری چادر جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے. ہم عرب کے سردار لوگ ہیں چادر نیچے گھسیٹ کے چلتے ہیں چادر کو نیچے کر کیا حلیہ بنا رکھا ہے. عثمان نے کہا میرے بھائی تو اور دنیا کا رہائشی ہے میں اور دنیا کا رہائشی ہوں. جہاں تو رہتا ہے وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں اور جہاں میں رہتا ہوں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں. اس بات کو رہنے دے کہ کپڑا کہاں ہونا چاہیے تو بتا سردار کون ہے میں نے مذاکرات کرنے ہیں. عثمان چلے گئے مکے کے سرداروں نے کہا عثمان ایک ایک گلی کے اندر تیرا احسان موجود ہے تجھے تو ہم نہیں روک سکتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیتے تم ایسے کرو جاؤ طواف کر لو عمرہ کر لو تمہیں کوئی منع نہیں ہے نبی پاک کو آنے نہیں دیتے. حضرت عثمان کا جواب شیخ سعدی نے نقل کیا. عثمان نے کہا طواف حرم بے رسول خدا طواف حرم بے رسول خدا نباشد پر پیروان شروا. نبی کا اتباع بھی کروں نبی کا کلمہ بھی پڑھوں اور نبی کے بغیر طواف کر کے واپس چلا جاؤں نہ بابا نہ بیت اللہ سامنے ہے لیکن میں طواف کے بغیر واپس جاؤں گا نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. ادھر حدیبیہ میں پتہ چلا عثمان کو تو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے. نبی پاک نے کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے کیونکہ عالم الغیب کس کی ذات ہے اللہ. اور سے بولو کس کی ذات ہے اللہ. پتہ چل گیا عثمان شہید ہو گئے ہیں آپ نے بیعت کرنا شروع کر دی. 13 یا 1400 صحابہ کرام نے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ کریم کے قرآن کے طالب علم عثمان کی شان دیکھنا اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. او میرے پاک پیغمبر وہ درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے تھے میں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہوں. اور آخری بات قرآن کا ایک اور طالب علم تمہیں دکھاؤں
جس کو دنیا علی شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہماری ایک آنکھ ابو بکر صدیق ہے، ایسی ہماری دوسری آنکھ علی المرتضیٰ بھی ہے. ہم ابو بکر کو بھی ماننے والے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے سر کا تاج ہے، عمر بھی ہمارے سر کا تاج ہے، عثمان بھی ہمارے سر کا تاج ہے. سنی علی کو بھی اسی طرح ماننے والے ہیں. کو بے شک علی المرتضیٰ یہ بھی قرآن کا طالب علم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ کریم فتح دیں گے. عمر کہتے ہیں میں نے کبھی بھی مجھے امیر بننے کا شوق نہ ہوا، لیکن اس دن میرا دل بھی کہنے لگا کاش آج مجھے امیر بنا دیا جائے تاکہ جھنڈا مجھے مل جائے، تاکہ فتح میرے ہاتھ میں خیبر ہو جائے. صبح کا وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کی طرف صحابہ نے کان لگا لیے. کس کا نام آتا ہے؟ نام آیا علی کا آپ کی زبان پر. اور آپ نے کہا میرا بھائی علی کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، پانی اترا ہوا ہے. کہا بلا لو علی کو. علی آئے، آپ نے لوہا پہ دان علی کی آنکھوں پہ لگا دی. علی نے خیبر قدر اکھیڑ کے پھینک دیا. قرآن بیان کرنے لگا اشداء علی الکفار. او دنیا والو علی کا خیبر قدر اکھیڑنا دیکھو اور قرآن کے طالب علم کی صفت سنو. اشداء علی الکفار. جب کافروں کے مقابلے میں میرے نبی کے ساتھ بھی آتے ہیں سارا غصہ دشمن کے لیے نکال دیتے ہیں. کبھی بدر کے میدان کے مبارزت کے لیے علی سامنے آتے ہیں اور کبھی احد میں نبی پاک کی حفاظت کے وقت علی پہرے دار بنتے ہیں اور کبھی خیبر کے در پہ فاتح بن کے علی سامنے آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو نبی پاک قرآن لے کر آئے، حق اور سچ کا کلام لے کر آئے، ابو بکر نے تائید کی، اللہ نے اس کی تائید کی. عمر نے تائید کی، اللہ نے اس کی تائید کی. عثمان نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اللہ نے عثمان کی شان بیان کی. علی نے قرآن پر عمل کیا، اللہ نے علی کی شان کو بیان کیا. میری امی عائشہ نے قرآن پڑھا، نبی پاک کے بستر پر پڑھا، اللہ نے اس کے لیے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور دنیا والو میرے نبی کے گھر پہ، نبی کے بستر پہ قرآن پڑھنے والی ماں عائشہ صدیقہ یہ گندی نہیں ہو سکتی. گندی تو گندے مردوں کے لیے ہوتی ہے. میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں، بی بی عائشہ جیسی پاک خاتون بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اللہ کریم پھر کہتے ہیں آؤ سنو آخری بات. اللہ فرماتے ہیں پھر مجھ سے پوچھو میں اللہ کریم ان قرآن کے طالب علموں کی مدح کیسے کرتا ہوں یا اللہ کیسے کرتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے مسلمان جو قرآن کے پہلے شاگردوں کو سامنے نہیں رکھیں گے میں اللہ ایمان قبول نہیں کروں گا. یہ کیوں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَٰئِکَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِکَ هُمُ المؤمنون حقا. ہدایت والے بھی یہی ہیں، کامیاب ہونے والے بھی ہیں، پکے سچے مومن بھی ہیں. كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں چھوڑو آخری بات سنو، بات ختم کریں. أُولَٰئِکَ حِزْبُ اللَّهِ. میرے نبی کے صحابہ قرآن کے شاگرد ہیں. اے میرے پاک پیغمبر شاگرد تو تیرے ہیں اور فوج میری ہے. ان بچوں نے قرآن پاک پڑھا، یہ بھی قرآن کے طالب علم ہیں. ایک چھوٹی سی نسبت ان کو بھی ہوئی ہے، جہاں قرآن کے ساتھ ہوئی ہے وہاں قرآن کے اولین شاگرد اصحاب محمد کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو یہ نسبت نصیب فرمائے.